ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو، اور تم جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ افطار نہ کرو، اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 کی گنتی پوری کرو۔ اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اس لیے تم جب تک چاند نہ دیکھو روزہ نہ رکھو، اگر چاند پوشیدہ ہو جائے تو 30 دن کی مدت پوری کرو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: اختلاف مطالع کی صورت میں جب ایک جگہ چاند نظر آ جائے تو دوسری جگہ پر اس کا اعتبار نہیں ہوگا، جیسا کہ قریب رحمہ اللہ سے مروی حدیث میں ہے کہ ام الفضل رضی اللہ عنہا نے ان کو ملک شام کی جانب معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ قریب رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ میں شام میں تھا کہ ہم نے رمضان کا چاند جمعے کی رات کو دیکھا، اور اس ماہ کے آخر میں جب میں مدینہ منورہ آیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم نے چاند کب دیکھا تھا، یعنی شام میں؟ میں نے بتایا کہ وہاں جمعے کی رات کو چاند دیکھا گیا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، ہم نے ہفتے کی رات چاند دیکھا ہے، ہم شام والوں کی رؤیت کا اعتبار نہیں کریں گے، اس لیے کہ شام کا ملک مدینہ منورہ سے کافی مسافت پر واقع ہے اور ان کے مطالع مختلف ہیں۔ خیال رہے کہ شام کا علاقہ مدینہ منورہ سے شمالی جہت یا مشرقی ایک جانب ہے، ان کے درمیان 700 میل کی مسافت ہے۔ معلوم ہوا کہ اتنی مسافت سے مطالع کا اختلاف ہوتا ہے۔ نیز دور جدید کے جغرافیہ دان اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کسی شہر میں چاند افق سے غروب شمس کے وقت 8 درجات کی بلندی پر ہے تو اس صورت میں سورج غروب ہونے کے بعد 30 منٹ تک چاند غروب نہیں ہوگا۔ اس صورت میں وہاں مشرق کی جانب واقع تمام شہروں میں جو 560 میل کی مسافت پر ہیں ان میں چاند متصور ہوگا۔ اگر بادل وغیرہ کی رکاوٹ نہ ہو، گویا کہ ہر 70 میل کی مسافت پر 1 درجے کی کمی یا زیادتی ہوتی ہے۔ پس جب ایک شہر میں رؤیت ہلال ثابت ہے تو ان شہروں میں بھی رؤیت ثابت ہوگی جو اس سے مغرب میں واقع ہیں۔ یہ قاعدہ علم ہیئت کے اصولوں میں سے ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ جب کسی مغربی شہر میں چاند دیکھا جائے تو مشرق کی جانب میں 560 میل تک رؤیت کا اعتبار ہوگا، اور مغربی شہروں میں تو بلا کسی قید کے رؤیت کا اعتبار ہوگا۔ واللہ اعلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اگر چاند پوشیدہ ہو جائے تو شعبان کے 30 دن مکمل کرو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم عرب کے لوگ ایسی جماعت ہیں جو لکھنے پڑھنے سے نہ آشنا ہیں اور نہ ہی ہم حساب کا علم رکھتے ہیں۔ مہینہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، اور تیسری بار میں انگوٹھے کو بند رکھا، بعد از فرمایا مہینہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، یعنی مکمل 30 دن ہے، یعنی کبھی 29 دن اور کبھی 30 دن مہینہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں کو 3 بار پھیلا کر بتایا کہ مہینہ 30 دن کا ہے، اور ایک بار میں ایک انگوٹھے کو بند رکھا۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ کبھی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے 2 مہینے ثواب میں کم نہیں ہوتے، اس سے رمضان اور ذوالحجہ کے مہینے مراد ہیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مہینے 29 دن کے ہوں تب بھی ثواب 30 کے برابر حاصل ہوگا۔ واللہ اعلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن کے روزے نہ رکھے، البتہ اگر کوئی شخص پہلے سے اس دن کا روزہ رکھتا تھا تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: شک کے دن روزہ رکھنا یا استقبال رمضان کے لیے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا منع ہے۔ واللہ اعلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدھا شعبان گزر جائے تو تم روزے نہ رکھو۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔
وضاحت: روزے رکھنے سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ روزے رکھنے سے ضعف لاحق نہ ہو جائے، یعنی کمزوری نہ پڑ جائے۔ مقصود یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے لیے جسم میں قوت کا ہونا ضروری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کی تاریخوں کا شمار رکھو۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ چاند دیکھنے کے احکام کے بارے میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ سوائے شعبان اور رمضان کے پے در پے 2 ماہ کے روزے رکھتے ہوں۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے شک والے دن کا روزہ رکھا، اس نے ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: شک والے دن سے مقصود 30 شعبان کا دن ہے، جس کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی رات کو چاند نظر آیا ہو۔ اس خیال کی وجہ سے اس دن کا روزہ رکھنا کہ شاید یہ دن رمضان کا ہو، روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدوی یعنی دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہے؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا، اے بلال، لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: خبر واحد حجت ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ اس حدیث کو عموم پر رکھا جائے گا، اس لیے کہ حدیث میں مطلع ابر آلودہ ہونے کے بارے میں الفاظ نہیں ہیں، بس عموم کو چھوڑ کر مطلع ابر آلودہ ہونے کی حالت پر محمول کرنا درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی وجہ سے شعبان کے دنوں کے شمار میں جس قدر احتیاط فرماتے تھے، اس قدر اس کے علاوہ مہینے میں نہیں فرماتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھتے ہی روزہ رکھتے، اگر چاند پوشیدہ ہو جاتا تو 30 دن شمار کرتے، بعد از روزے رکھتے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ابو البختری رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے نکلے، جب ہم بطن نخلا مقام میں اترے تو ہم نے چاند دیکھا۔ بعض نے کہا یہ تو تیسری رات کا ہے، اور بعض نے کہا دوسری رات کا ہے۔ پس ہم ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملے، ہم نے انہیں بتایا کہ ہم نے چاند دیکھا، تو بعض نے کہا کہ یہ تیسری رات کا ہے، جبکہ بعض نے کہا کہ دوسری رات کا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا، تم نے کس رات چاند دیکھا؟ ہم نے بتایا کہ فلاں رات دیکھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کے وقت کو رمضان قرار دیا ہے، پس وہ رات رمضان کی ہے جس رات تم نے چاند دیکھا، یعنی چاند کے بڑے دکھائی دینے کی کچھ بات نہیں ہے۔ ابو البختری رحمہ اللہ کی ایک روایت میں ہے کہ ہم نے ذات عرق مقام میں رمضان کا چاند دیکھا۔ ہم نے ایک شخص کو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جانب بھیجا کہ وہ ان سے استفسار کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بلا شبہ اللہ نے چاند دیکھنے تک مہینے کو بڑھا دیا ہے۔ اگر چاند تم پر پوشیدہ ہو جائے تو شعبان کے 30 دن مکمل کرو۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔